السلام علیکم سامعین محترم، اس ویڈیو میں ہم گکھڑوں کی تاریخ کے بارے میں دلچسپ معلومات دینے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کسی قوم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی گزشتہ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، جو کسی قوم کی زندگی کے تسلسل کے لیے ماضی و حال میں توازن قائم رکھتی ہے۔ یہ طے شدہ اور اٹل ہے کہ کل کی حکمران قوم آج کی زوال پذیر قوم کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ انہی اقوام میں برصغیر پاک و ہند کی ایک قوم گکھڑ ہے، جو پاکستان میں پٹھوار، ہزارہ اور آزاد کشمیر میں نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ جو لوگ گکھڑ تاریخ کو جاننا چاہتے ہیں، گکھڑ قوم کے بارے میں مختلف مورخین کی اپنی اپنی رائے ہے، لیکن ایک بات جس پر سب نے اتفاق کیا ہے وہ یہ ہے کہ گکھڑ ایک عظیم جنگجو قوم ہے۔ ناظرین، گکھڑ تاریخ کے حوالے سے کتاب کیگور نامہ کو گکھڑ تاریخ کے متعلق مستند کتاب سمجھا جاتا ہے۔ گکھڑوں کی تاریخ کیگور سے شروع ہوتی ہے، صدیوں کا سفر طے کرتے ہوئے کابل شاہ تک پہنچتی ہے۔ کابل شاہ جو کہ ایک حکمران تھا، اس کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا جس کا نام گکھڑ شاہ تھا حکمران بنتا ہے اور سلطان محمود غزنوی کے ہمراہ ہندوستان میں داخل ہوا۔ فتوحات کے بعد خطہ پٹھوار سلطان محمود غزنوی نے گکھڑ شاہ کو تحفے میں دیا اور یوں گکھڑ شاہ پٹھوار کا حکمران مقرر ہوا۔ گکھڑوں نے سندھ و ساگر کی حکومت کو اتنا مضبوط بنایا کہ تخت دہلی پر تو کبھی غوری، غزنوی، تغلق، خلجی، مغل، لودھی تو بدلتے رہے، لیکن گکھڑ ہر دور میں برسر اقتدار رہے اور 750 سال تک علاقے میں شان و شوکت سے حکومت کرتے رہے۔ فرحان خالد کیانی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ گکھڑ بنیادی طور پر کیانی خاندان کی لڑی ہے، جن کا شجرہ ایران کے مشہور بادشاہ ذوالقرنین سے جا ملتا ہے، جن کا ذکر قرآن کی سورہ کہف میں آیا ہے، جبکہ سادات کے ساتھ گکھڑوں کی نسبت بی بی شہربانو کی وجہ سے ہے، جن کا عقد امام حسین علیہ السلام سے ہوا تھا۔ تاریخ فرشتہ کے مطابق گکھڑ ایک غیور جنگجو قوم ہے۔ گکھڑوں کا مورث اعلیٰ قید راج گکھڑ تھا۔ جب سلطان محمود غزنوی نے جے پال پر حملہ کیا تو 30,000 گکھڑوں نے اتنی شدت سے حملہ کیا کہ سلطان محمود غزنوی کو پسپا ہونا پڑا۔ تاریخ فرشتہ کے مطابق سلطان شہاب الدین غوری، جو کہ ایک سپہ سالار ایک جنگجو تھا، گکھڑوں نے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور مزید کوٹ دمیاک تحصیل سہاوا ضلع جہلم کے مقام پر گکھڑوں نے ہی شب خون مار کر سلطان شہاب الدین غوری کو قتل کیا۔ تاریخ ہندوستان کے مطابق گکھڑوں نے سلطان محمود غزنوی کی سخت مخالفت کی اور اسے پشاور کے میدان جنگ میں انتہائی نازک صورتحال سے دوچار کر دیا۔ اقبال نامہ جہانگیری صفحہ نمبر 109 اور اکبر نامہ صفحہ نمبر 232 کے مطابق گکھڑ شاہ سلطان محمود غزنوی کا قریبی ساتھی تھا۔ البیرونی اپنی کتب میں اقوام ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک قوم گکھڑ بھی ہے، جو اپنی جنگی مہارت، فطری شجاعت کی بنا پر بڑی روشن اور تاباں تاریخ کی مالک ہے۔ یوں تو ہر قوم کی تاریخ پر مبنی کتب موجود ہیں، لیکن جس قوم کی شمشیر برادر اور شجاعت ہونے کے حوالے البیرونی بھی رقم تراز ہو، اس قوم کی شان نزول کے بارے میں ایک مکمل لائبریری کی ضرورت ہے۔ جس دوران ہاتھی خان گکھڑ نے ملک پٹھوار پر تسلط جمایا، اسی دوران ظہیر الدین بابر نے ہندوستان پر زورش کی تو ہاتھی خان گکھڑ کو حاضر ہونے کے فرمان جاری ہوئے، لیکن ہاتھی خان گکھڑ نے شاہی فرمان کی پرواہ نہ کی اور جنگ چھیڑ دی۔ بابر بذات خود بحوالہ تذکرہ بابری کے مطابق قلعہ پروالہ پر حملہ کرتا ہے اور فتح کرتا ہے۔ آخر جب بابر کو معلوم ہوا کہ ہاتھی خان گکھڑ کا حسب نسب ایران سے جا کے شاہانکیان سے ہے اور ہاتھی خان کو ساتھ ملا لینا موجب فتح ہوگا،
بابر نے ہاتھی خان گکھڑ کو سلطان کے خطاب سے نوازا۔ اس وقت سے گکھڑ سردار کا خطاب سلطان مقرر ہوا۔ ہاتھی خان گکھڑ کے بعد سارنگ خان گکھڑوں کا نیا سلطان مقرر ہوا۔ اسی دوران جب مغل بادشاہ ہمایوں شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ایران چلا گیا تو سوری بحرہ آیا اور سلطان سارنگ خان کو دربار میں طلب کیا، مگر سلطان سارنگ نے جواب میں 2 شیر کے بچے اور چند تیر قاصد کے ہاتھ سوری کے دربار بھیج دیے، جس کا مطلب تھا جنگ۔ گکھڑوں کی بڑھتی ہوئی یلغاروں اور سرگرمیوں کو محدود کرنے کے لیے سوری نے جیلم کے قریب ایک عظیم الشان قلعہ روہتاس تعمیر کروایا۔ اس جنگ میں سارنگ خان اپنے 16 بیٹوں کے ساتھ میدان جنگ میں شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے وطن پر قربان ہو گیا اور تاریخ کے اوراق میں اپنی مسائل قائم کر کے ہمیشہ کے لیے زندگی پا گیا۔ سارنگ خان اپنے بیٹوں کے ہمراہ قلعہ روات میں دفن ہے۔ گکھڑوں نے درمیان اٹک و جیلم تقریباً 750 سال تک کبھی مطلق العنان اور کبھی بعد گزار حکمرانوں کی صورت میں حکومت کی۔ اسی دوران وہ قلعے، پانی کے تالاب، باولیاں اور کئی دیگر تاریخی عمارات کو تعمیر نو کرواتے رہے۔ ان میں سے کچھ کا ذکر کرنا لازمی ہے۔ سب سے پہلے قلعہ پھروالا، نمبر 2 قلعہ روات، نمبر 3 قلعہ دان گلی، نمبر 4 قلعہ سلطان پور، نمبر 5 قلعہ منگلا، نمبر 6 قلعہ تغلق، نمبر 7 قلعہ تھروچی، نمبر 8 کڑا جلال خان، نمبر 9 سر جلال خان وغیرہ شامل ہے۔ مزید معلومات اور تاریخ کو جاننے کے لیے ویب سائٹ gakhars.org کو وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ ویڈیو میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔